خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی زبردست کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جو ایمان اور وقت کے بارے میں ہے۔ ایک ایسی کہانی جو صدیوں سے لوگوں کو متاثر کرتی آ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے اصحاب کہف کی کہانی۔ تو سب سے پہلے ایک سوال، کیا واقعی ایمان میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ پہاڑوں کو بھی ہلا دے، ناممکن کو ممکن کر دے؟ یہی وہ سوال ہے جو اصحاب کہف کی اس کمال کی کہانی کا آپ کہہ لیں مرکز ہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ تصور کریں ایک بہت پرانے شہر کا، اور ایک ایسے وقت کا جب وہاں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی بس ایک ہی ضد تھی کہ ہر کوئی اس کی بات مانے، بس۔ تو ظاہر ہے اس کا پورا دور ڈر اور جبر کا دور تھا۔ اچھا، تو اس بادشاہ کی سب سے بڑی شرط کیا تھی؟ وہ یہ کہ سب لوگ اس کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کریں، اور اگر کوئی انکار کر دے تو پھر اس کی خیر نہیں تھی، اسے بہت سخت سزا ملتی تھی۔ اب سوچیں، اس زمانے میں جو ایمان والے تھے ان کے لیے یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ تو یہاں ہمیں دو بالکل الگ الگ چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف تو تھا بادشاہ کا حکم جو صرف ڈرا دھمکا کر منوایا جا رہا تھا کہ بھائی بتوں کو پوجو، اور دوسری طرف تھے کچھ نوجوان جن کا ایمان اتنا پکا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت پر اور سچائی پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ظلم اتنا بڑھ گیا کہ ان نوجوانوں کو لگا کہ اب ان کی جان بھی خطرے میں ہے اور ان کا ایمان بھی۔ تو ایسے میں انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کا شہر چھوڑ کر بھاگنا کوئی بزدلی نہیں تھی، ارے نہیں، بلکہ یہ تو اپنے ایمان کو، جو ان کے لیے سب سے قیمتی چیز تھی، بچانے کے لیے ایک بہت بہادری والا قدم تھا۔ سوچیں ذرا، انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا اور ایک سنسان غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اچھا، تو جب وہ اس غار میں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی ساری امیدیں صرف اللہ سے جوڑ لیں، اور پھر انہوں نے دعا کی، اور یہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں اپنے رب پر کتنا بھروسہ تھا کہ مدد اور حفاظت صرف وہیں سے آئے گی۔ یہاں سے کہانی کا سب سے حیرت انگیز، سب سے معجزاتی حصہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی دعا کو جس طرح قبول کیا نا، وہ سچ میں انسان کی عقل سے باہر ہے۔ ان کی دعا کا جواب ایک بہت ہی انوکھے طریقے سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ظالم دنیا سے بچانے کے لیے ایک بہت گہری نیند سلا دیا۔ یہ نیند ہی ان کے لیے ایک طرح کی حفاظت بن گئی۔ اور سنیں، یہ کوئی عام نیند نہیں تھی کہ ایک دن سوئے اور اٹھ گئے، نہیں، اس کی جو مدت تھی نا، وہ سب سے حیران کرنے والی بات ہے۔ وہ لوگ ایک دو دن نہیں، پورے 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال! اور اس لمبے عرصے میں ان کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ کی طرف سے ہی تھا۔ یہ بس سونا نہیں تھا، بلکہ ایک پورا ڈیوائن پلان تھا۔ سورج کی دھوپ سیدھی ان پر نہیں پڑتی تھی، ان کا کتا غار کے منہ پر پہرا دیتا رہا، اور سب سے کمال بات کہ اتنی صدیوں کے بعد بھی ان کے جسم بالکل ٹھیک ٹھاک محفوظ رہے۔ تو چلیں اب کہانی کے اس حصے میں چلتے ہیں جب وہ جاگے، اور دیکھتے ہیں کہ جب وہ بیدار ہوئے تو کیا ہوا۔ تو جب ان کی آنکھ کھلی تو سوچیں، ان کے ذہن میں پہلا سوال کیا آیا ہوگا؟ یہی نا کہ بھئی ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ انہیں تو بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ انہیں تو لگ رہا تھا کہ شاید ایک دن سوئے ہیں، یا شاید دن کا کچھ حصہ ہی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ باہر تو 3 صدیاں بیت چکی ہیں، اور وہ دنیا تو اب بالکل ہی بدل چکی تھی۔ اور سچائی کا پتہ تب چلا جب ان میں سے ایک ساتھی کھانا لینے کے لیے شہر گیا۔ اب اس کے پاس تو پرانے زمانے کے سکے تھے۔ جب وہ شہر پہنچا تو لوگ اسے دیکھ کر حیران۔ ارے، بادشاہ بدل چکا تھا، شہر کی عمارتیں نہیں تھیں، اور سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ اب لوگ ڈرتے نہیں تھے، بلکہ کھلے عام ایک اللہ کو مانتے تھے۔ تو ان نوجوانوں کا اتنے سالوں بعد واپس آنا اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بن گیا، مطلب ایک ثبوت۔ یہ ایک زندہ ثبوت تھا اس بات کا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی۔ تو اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس پوری کہانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ آخر اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، اس میں بہت گہرے سبق ہیں۔ دیکھیں، موٹے 3 سبق تو ہمیں بالکل صاف ملتے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا، اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے، بھلے حالات کیسے بھی ہوں۔ نمبر 2،
سچا ایمان کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور نمبر 3، اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے انہیں دوبارہ موت دے دی، لیکن ان کی یہ کہانی، یہ ہمیشہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایمان، بھروسے اور اللہ کی طاقت پر یقین کی ایک ایسی مثال بن گئی جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچ اور ایمان کو وقت بھی نہیں مٹا سکتا۔